سے آپ ای کچہری کو دیکھ رہے ہیں. ہماری جو نشریات ہیں جی وہ لائیو اس وقت EDU TV سے جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رفا FM 102.2 سے آپ آفیشیل جو پیج ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو سن بھی سکتے ہیں رفا FM 102.2 سے. مختلف موضوعات اور مختلف جو ہے چیزیں وہ ہم اپنی جو ای کچہری ہوتی ہے اس میں لے کر آتے رہتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان سے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی, آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہوتے ہیں بہت سارے وہ رہ بھی جاتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو شامل کیا جائے, یعنی کہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی ای کچہری میں وہ ہے انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام, یعنی کہ IRSIP کے نام سے بھی آپ اس کو جانتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جانزیب خان صاحب, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں IRSIP کے. سر آج کی ای کچہری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم عاصم, میری طرف سے آپ کو اور آپ کے سارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم سٹارٹ کریں, ان کو انکلوڈ بھی جو ہے نا ریلیونٹ چیزیں ہم اس پہ رہیں, کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت سارے ہم نہیں شامل کر سکتے, اور اس پہ ایک لادی وہ ڈیبیٹ بھی نکل جاتی ہے ہماری. تو آج کا جو سر موضوع ہے ہمارا انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے حوالے سے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے, اور بہت سے اسٹوڈنٹ کی کوئریز جو ہیں ہم لیتے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, ہمارا جو EDU کا ہے وہاں سے ہم یہ لیتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. تو سر تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے ہی جانوں گا اس کی کہ کیا ہے یہ پروگرام, اور کیوں یہ پروگرام جو ہے نا شروع کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش آئی ہے HEC کو. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ پروگرام, جس کو ہم IRSIP کے نام سے بھی جیسے آپ نے رائٹلی فرمایا جانتے ہیں, اٹس ون آف دا اولڈسٹ پروگرام جو HEC کے جیسے ہی انسیپشن ہوئی 2003-04 سے جب ہم نے اسکالرشپ پروگرام آفر کرنا شروع کر دیے, تو یہ وہ پہلا پروگرام تھا جس کو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا. اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں اس لیول کی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے اور اس لیول کی ہمارے پاس اکوپمنٹ کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے, تو ان کو اپنے PhD کے جو انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے ان کو ایک اپرچونٹی دینے کے لیے کہ وہ باہر جائیں دنیا کے بہترین لیبز میں, بہترین سپروائزرز کے پاس, اور ان کے اکوپمنٹ میں اور ان کی اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ کیپیسٹی جو ان کے فیسلٹیز ہے ان کو یوز کرتے ہوئے پاکستان میں جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کا کچھ پورشن 6 مہینے ٹائم وہ باہر گزار کے آ جائیں. اس سے ان کو تو اپنے ریسرچ میں جو انہینسمنٹ وہ تو آئے گی, لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان کی جو کولیبریشن ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ سپروائزرز کے ساتھ, لیب اور ہمارے PhD کی کوالٹی اس سے انہینس ہوتی ہے. از ون آف دا موسٹ پاپولر پروگرام آف اے ہائر ایجوکیشن کمیشن 2004-05 سے ہی چلا آ رہا ہے, اور پہلے یہ ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا. ڈیولپمنٹ پروگرام سے جب HEC نے اس کا اندازہ ہوا کہ یہ بہت سکسیسفل چل رہا ہے تو انہوں نے HEC کا ریکرنگ گرانٹ میں اس کو شامل کر لیا ہے, اور 2006 آنورڈ یہ ہمارے ایک ریکرنگ پروگرام کا اینول پروگرام کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اس میں سے ہر سال ہمارے لیے لوکیشن ہوتی ہے اور ہم ایک تو پراپر چینل اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں. تھینک یو. صحیح ہو گیا. سر ایک چیز آپ نے بالکل ابھی فرمائی کہ 6 مہینے کا یہ ڈیوریشن ہے اس پروگرام کی, تو کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں وہ 6 مہینے میں اتنا وہ وہاں سے گین پا رہے ہیں, کیا ہمیں فیڈ بیک اس کی پراپر مل رہی ہے 6 مہینے کی؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, لیکن اسٹوڈنٹ پہ 6 مہینے جانے سے پہلے وہ 2 سال یہاں آلریڈی ریسرچ کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کا یہی ہے کہ 2 سال منیمم اس کا PhD میں ہونا چاہیے اور میکسیمم 3.5 سال تک اس کو PhD میں گزار چکا ہو. تو وہ اسٹوڈنٹ آلریڈی ایڈوانس لیول ریسرچ کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میں نے باہر کیا کرنا ہے, کون سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اور ہمارے سلیکشن پروسیس میں یہ ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے سلیکشن کرتے ہیں. وی ڈونٹ سینڈ را ریسرچر ابراڈ کہ جس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں سے کیا حاصل کرنا ہے. ہمارا سلیکشن میں ہم نے اپلیکیشن فارم میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر آئے تو وہ 6 مہینے کے لیے پراپر تیار ہو کے آئے, اس کے پاس فارن سپروائزر کی بھی وہی کمٹمنٹ ہو جو اس نے پلان کی ہوئی ہے. یہ ساری پلان کرنے کے بعد, یہ سارے جب ڈاٹس ملنے کے بعد ہی ہم اسٹوڈنٹ کو پھر روانہ کرتے ہیں باہر بھجوانے کے لیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 6 منتھ اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن اگر آپ پراپرلی پریپیئر ہو کے جائیں تو 6 مہینے میں کافی کام ہو بھی جاتا ہے. صحیح ہوگا.
سر ہمارے پاس کیا کوئی ڈیٹا ایسا موجود ہے کہ ہم کتنی یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی تک جو ہے نا یہ انٹریکشن میں ہیں اس اسکالرشپ کے لیے؟ جی اس میں دو طرح کی وہ ہے. ایک تو ہمارا جو پروگرام شروع ہوا کیونکہ پاکستان میں پی ایچ ڈی اتنی نہیں ہو رہی تھی, آپ کو اندازہ ہے ایچ ای سی انسپشن سے پہلے پاکستانی یونیورسٹی نے کوئی ہارڈلی 300-400 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہوئے تھے. تو ہم اس وقت تو ہمیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ مل جاتا تھا جو پاکستان میں ریسرچ کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ کیپیسٹی اتنی ہماری ڈیولپ نہیں تھی, ہمارے لیبز اتنے ڈیولپ نہیں تھے, تو وی ور سینڈنگ دیم ابراڈ. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہی ہمارے ہاں اپنی ریسرچ کیپیسٹی بھی بڑھنا شروع ہو گئی, ہمارے لیبز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, تو ہم نے اس بار کو ہائی کرنا شروع کر دیا. پہلے ہم ہر اسٹوڈنٹ کو بھیجتے تھے, پھر ٹاپ 500 پہ آ گئے, پھر ٹاپ 300 پہ آ گئے, اب پھر ٹاپ 200 پہ. اب آج کل جو ہم سلیکشن کر رہے ہیں دنیا کی بہترین ٹاپ 200 یونیورسٹیز اور ٹاپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, کیونکہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی سچ کوئی رینکنگ نہیں ہوتی, وہ اپنے سبجیکٹ میں ہی ایکسپرٹی ان کی ہوتی ہے. تو ٹاپ 200 یونیورسٹیز اور جو ہمارے ٹاپ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہے, جہاں تک پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری یونیورسٹیز میں ایلیجیبل ہے. ابھی لاسٹ میٹنگ میں جو ہماری ابھی ہوئی ہے جس میں ابھی 156 لوگوں کو ہم نے ایوارڈ کیا ہوا تھا, اس میں پاکستان کی 79 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ نے یہ پروگرام, یہ پچھلی جو ہمارا بیچ ہوا تھا جس کو ہم 53 میٹنگ کہتے ہیں, اسی میں پاکستان کے 79 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ون کیا ہے. تو یہ آل اکراس پاکستان ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یہ پروگرام بہت ہی زیادہ پاپولر بھی ہے, اور یہ ہر ایک یونیورسٹی کے لیے اوپن ہے. کوئی ریسٹرکشن ایسے نہیں ہے کہ فلاں صوبے کے لیے ہے یا فلاں سبجیکٹ کے لیے ہے, اٹس اوپن فار آل. اٹس اوپن فار آل. سر جو یونیورسٹیز کا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہم ٹاپ 200 یونیورسٹیز کو دیکھ رہے ہیں, تو ٹاپ 200 یونیورسٹیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے مطلب کیا چیک کا کیا ہے, کیا ہماری یہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں یا اسٹوڈنٹ کو خود سرچ کرنی پڑے گی یونیورسٹیز کے بارے میں؟ یہ تو بیسیکلی انٹرنیشنل کرائیٹیریا ہے جو یہ زیادہ تر, باقی کافی رینکنگز ہے, لیکن ایچ ای سی میں بائی اینڈ لارج دو ہی رینکنگ کو فالو کیا جاتا ہے. ایک کیو ایس کی رینکنگ ہے, ایک ٹائمز آن لائن کی رینکنگ ہے. تو ان دونوں کے ویب سائٹ کے جو ہے ایڈریس ہے ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ ایرسپ کی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے کوئی کیونکہ وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, ان کے اینول ظاہری بات ہے نئی رینکنگ آتی رہتی ہے, تو اسٹوڈنٹ نے جس وقت اپلائی کرنا ہے اسی ویب سائٹ پہ جائیں. سبجیکٹ میں بھی کیونکہ سبجیکٹ کی بھی ان کی رینکنگ ہوتی ہے, جرنل میں بھی ہوتی ہے, تو ان دونوں ویب سائٹ میں کسی ایک میں جرنل یا پبلک یا سبجیکٹ رینکنگ میں اگر وہ فال کرتا ہے اسی کا پرنٹ آؤٹ نکالیں, اپلیکیشن کے ساتھ لگا لیں, تو ہم اسی کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس بھی ان کا آتا ہے تو اسی ویب سائٹ کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس کی اسکروٹنی کے لیے تو اگر اسٹوڈنٹ ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں نہیں آ رہا ہے تو ہم ان کو اپلیکیشن واپس بھجوا دیتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی رینکنگ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اگر اس کی اپلیکیشن ہمارے پاس آتے ہیں تو اگر رینکنگ کے اندر ہے تو اس کو پھر ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کی باقی چیزیں پوری ہو. سر یہاں پہ ذکر کیا آپ نے ویب سائٹ کا, میں دوبارہ ایک دفعہ چاہوں گا کہ یہ کون سی ویب سائٹس ہیں, کوئی ایڈریس یہاں پہ ایک دفعہ مینشن اگر ہو جائیں. یہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کیو ایس رینکنگ جو ہے دنیا کی بڑی ریناؤنڈ رینکنگ ہے, ورلڈ رینکنگ ہے کیو ایس کی, ایک اس کی رینکنگ ہے اور ایک ٹائمز آن لائن ہے, یہ یو کے کی رینکنگ ہے. تو یہ دونوں ہماری ویب سائٹ پہ اور بھی اویلیبل ہے, ایرسپ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, لیکن نیٹ پہ آپ کوئی بھی کیو ایس کی رینکنگ یا ٹائمز آن لائن کی رینکنگ کو سرچ کریں گے تو سب سے پہلے, یہ بہت زیادہ پاپولر ویب سائٹ ہے, تو سب سے پہلے آپ کو یہی نظر آئیں گے. سر ایک آپ نے چیز بتائی تھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور اس میں یہ ہے کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا ایک دفعہ دوبارہ مجھے ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا, کتنے کریڈٹ آورز ہونے چاہیے تو وہ ایلیجیبل ہوگا اس پروگرام کے لیے؟ اچھا, اس کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بھی ود دا پیسج آف ٹائم ہم چینج کرتے رہے ہیں, کیونکہ شروع میں جیسے میں نے مینشن کیا کہ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہو رہی تھی تو وی ور انکریجنگ ایوری اسٹوڈنٹ ٹو گو ابراڈ, لیکن بعد میں جیسے کسی کے کوالٹی کرائیٹیریا کے پیرامیٹرز آنا شروع ہو گئے, کوالٹی ایشورنس ڈویژن کے پیرامیٹر ڈفرینٹ پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے آنا شروع ہوئے, تو سچ ہماری کوئی اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ریکوائرمنٹ کیونکہ ایچ ای سی کے کوالٹی کرائیٹیریا کی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں, اور ہماری کمیشن کا بھی یہ ڈیسیجن ہے کہ جس نے اگر ایچ ای سی سے بجٹ لیا ہوا ہے تو اس نے یہ کوالٹی کے کرائیٹیریا پورے کرنے ہیں.
उसके लिए कोई भी स्टूडेंट अगर एलिजिबल होगा इस प्रोग्राम के लिए तो वो 18 क्रेडिट आवर जो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है हमारी HEC की 18 क्रेडिट आवर, तो उसने वो पूरे करने। साथ में जो टेस्ट देना होता है, जो सब्जेक्ट टेस्ट है, वो उन्होंने क्वालिफाई किया, वो उसके भी डिफरेंट पैरामीटर है हमारी क्वालिटी, हमारी वेबसाइट पे है क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन के, उस पे उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 70 मार्क्स खास किसके लिए चाहिए, आपने अगर एक्सटर्नल एग्जाम लिया हुआ है तो उसके सारे पैरामीटर मौजूद है हमारे क्वालिटी, तो हम उसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये दो बेसिकली प्री रिक्विजिट है, 3 प्री रिक्विजिट है। एक तो स्टूडेंट फुल टाइम पीएचडी होना चाहिए पाकिस्तान में, फुल टाइम पीएचडी कर रहा हूं। दूसरा, उनके पास टॉप 200 यूनिवर्सिटीज या रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीसरा, उनके पास बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी का अप्रूवल होने चाहिए सिनॉप्सिस की। और चौथा, क्रेडिट आवर उनके 18 क्रेडिट आवर उनके पूरे होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं बात करूंगा जरा अप्रूव्ड पीएचडी रिसर्च के हवाले से कि जो रिसर्च है वो यूनिवर्सिटी से अप्रूव होने के बाद क्या HEC भी उसको मॉनिटर कर रही होगी? हाँ, इसके 2 तरीकेकार है। हर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी या दसर कोई कहता है डायरेक्टर ऑफ एडवांस स्टडीज या बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज, उनका अपना एक निज़ाम यूनिवर्सिटी में चल रहा होता है जो रिसर्च को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जो भी टॉपिक पीएचडी का वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है तो दे हैव द राइट कि किसी को भी कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक एलोकेट कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो जो भी टॉपिक हमारे पास आए पीएचडी का, वो उनके बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी का अप्रूव किया हुआ टॉपिक हो। सिर्फ ये ना हो कि सुपरवाइजर और स्टूडेंट आपस में बैठे, उन्होंने टॉपिक चूज कर लिया, लेकिन जब तक उनकी यूनिवर्सिटी के प्रॉपर फोरम से अप्रूव नहीं होगा वो तब तक हमारे पास, क्योंकि उसको रिसर्च का पता ही नहीं है कि करना क्या है। बिल्कुल। जब तक उसका अप्रूवल हो गई, उनको अंदाजा हो गया, उसको सारे टारगेट्स दिए गए, उस बसर की मीटिंग में सिनॉप्सिस उनका अप्रूव हो गया, तो बेसिकली उसी सिनॉप्सिस पे ही आगे काम होना है। जब तक आपकी बेस ही ना हो तो आप बाहर जाके काम कैसे कर सकेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे? बिल्कुल। एक और बड़ा ही एक वैलिड सा क्वेश्चन यहाँ पे वो ये बन रहा था कि ये तो वो हो गए जो फुल टाइम यानी पीएचडी कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं कि एक दफा किसी स्टूडेंट ने पीएचडी कर ली, कंप्लीट होगी, क्या उसके बाद भी HEC के पास कुछ है फेलोशिप के लिए? जी, हमारे पास उसके लिए एक पोस्ट डॉक प्रोग्राम होता है, जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि 2 पीएचडी तो HEC आप खुद तो कर सकते हैं लेकिन स्कॉलरशिप पे आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पीएचडी करने के बाद आप बाहर जाते हैं, और इरसिप में सबसे बड़ा एक एडवांटेज यही भी है कि इरसिप के जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि उनका ऑलरेडी ड्यूरिंग पीएचडी एक एक्सपोजर हो जाता है बाहर, उनको पता चल जाता है कि बाहर की फैसिलिटीज क्या है, बाहर के सुपरवाइजर क्या ऑफर कर रहे हैं, उनके लिंक्स बन जाते हैं, उनकी ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो जाती है। तो उनको पोस्ट डॉक के लिए आगे जाके फैसिलिटी को ढूंढना या रिसर्च ग्रुप को ढूंढना या उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट करना, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज होता है। और इरसिप के ज्यादातर स्टूडेंट फिर HEC पोस्ट डॉक के लिए या यूनिवर्सिटी के फंडेड पोस्ट डॉक के लिए फिर वो हमसे NOC लेते हैं और हम उनको NOC दे के वो फिर प्रोसीड करते हैं अब्रॉड। इसके लिए NOC वो है, लाजमी है। और एक चीज और सर के जो गैट टेस्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, कोई अल्टरनेट भी है गैट टेस्ट का या गैट टेस्ट लाजमी है इसमें? बेसिकली 3 किस्म के टेस्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए। ठीक है। या तो GRE इंटरनेशनल जो ETS कराता है अमेरिका का जो एक सिस्टम है GRE का, उन्होंने उनके कोई सब्जेक्ट, कोई महदूद सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई 20-22 सब्जेक्ट में वो पीएचडी करवा, वो सब्जेक्ट टेस्ट करवाते हैं। या तो स्टूडेंट ने वो पास किया हो, या हमारा गेट का जो टेस्ट हो, सब्जेक्ट टेस्ट हो, खा वो NTS के जरिए हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो जिसने यूनिवर्सिटी के बाहर किसने टेस्ट करवाया हो, सही, तो थर्ड पार्टी हो, तो या तो उनका टेस्ट हो, या अगर ये दोनों टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो HEC क्वालिटी क्राइटेरिया ने उसके लिए भी एक क्राइटेरिया अप्रूव किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर को फिर वो उनके नाम अप्रूव करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को ही अथराइज करते हैं कि आप सब्जेक्ट टेस्ट उनका ले लीजिएगा, तो वो उसी क्राइटेरिया के मुताबिक, क्वालिटी एश्योरेंस के क्राइटेरिया के मुताबिक उन्होंने वो टेस्ट दिया वो हमारे लिए तब ही एक्सेप्टेबल है। सही हो गया। बिल्कुल जी, आप इस वक्त देख रहे हैं ई कचहरी और हमारा जो रिफा FM 102.2 है, वहाँ से भी आप जो है इस वक्त इसको लाइव देख रहे हैं ऑफिशियल पेज से। EDU TV से भी आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं।
آپ کے سوالات جو ہیں جی وہ ہم لیتے ہیں ٹویٹر ہینڈل سے HEC کے، اور ان کو ہی ہمیشہ سے شامل کیا جاتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اینڈ سے بھی جو چیزیں کلیئر کرنی ہوں وہ کریں، لیکن کوشش یہ بھی ساتھ رہتی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا. بڑھیں گے آپ کے سوالات کی طرف، لیکن ایک دو چیزیں سر میں ذرا آپ سے کلیئر کر لوں پہلے. وہ ہے سپروائزر کے حوالے سے. کیا فارن کے سپروائزر اور ہمارے جو یہاں کے سپروائزر ہیں ان کو کیسے کمبینیشن میں دیکھا جاتا ہے؟ بیسیکلی ہم اسٹوڈنٹ سے ایک تو ہمارا پری ریکویزٹ ہے کہ وہ سپروائزر جو باہر والا ہے وہ آپ کے سپروائزر کا سپروائزر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ اگر آپ کے یہاں سپروائزر ہے، اس نے اسی سپروائزر کے ساتھ PhD کی ہے، کیونکہ وہ ایزیلی آپ کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر لے لے گا. آپ نے ریسرچ کوئی ڈسکشن نہیں کی ہوگی، ان کے ساتھ ڈیٹیل بات نہیں کی ہوگی. یہاں پہ ہوتا کیا ہے، جو پریکٹس ہے، اسٹوڈنٹ اپنا جو کام ہے وہ پراپر چیز میں ڈیمانسٹریٹ کر کے اپنے سائناپسس کہ یہ میں اپروو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا مینڈیٹ ہے جو سائناپسس میں دیا ہوا ہے، اور اس کا ایک پورشن وہ پلان کرتا ہے کہ وہ پورشن میں نے کہاں پہ کرنا ہے. تو اس کی پورشن کے مطابق اپنے ایکسپرٹ سپروائزر ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں پھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. پھر ڈھونڈنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ان کو 10 15 20 سپروائزر مل جاتے ہیں، تو اپنی طرف سے ان کو ای میل کر لیتا ہے کہ یہ دیٹس ہو آئی ایم، دیٹس واٹ آئی برنگ ٹو دا ٹیبل، میں نے یہ کام آپ کے ساتھ کرنا ہے، یہ میری ریسرچ پبلیکیشن ہے، اگر آپ مجھے پرمیشن دے دے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اسکالرشپ لے کے آ سکتا ہوں، آپ کے اوپر میں نے برڈن نہیں ہونا. تو وہ ان کو سپروائزر کنڈیشنل لیٹر دے دیتا ہے، اور اسی لیٹر کے ساتھ پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے لیٹر دونوں میں پاکستان کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، ویسٹ کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، لیبس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، تو اس لیٹر کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایڈیشنل پروفارما بھی فورن سپروائزر سے سائن کرواتے ہیں. وہ ایڈیشنل پروفارما کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نے یہاں سے پلان کیا ہوتا ہے وہ اسی سپروائزر سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں یہ لکھ کے دے دیجئے گا کہ یہ کام آپ ان اسٹوڈنٹ کو کروائیں گے. ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئیں، لیول کا فرق ہو، ان کے انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہو، اور آپ ان کو بقید دیں کہ یہ 6 مہینے آپ بیٹھ جائیے اور 6 مہینے کے بعد آپ چلے جائیں واپس. نہیں، ہم نے فورن سپروائزر کو بھی اس میں باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا اسی اپلیکیشن کے تھرو ایک ایگریمنٹ موجود ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ کام ہے، وہ اسٹوڈنٹ ان کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے اسی کام کو سپروائزر انڈورس کرتا ہے کہ یہ باہر کا کام میں نے آپ کو کروانا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ونس اسٹوڈنٹ اور سپروائزر انوالو ہو گئے فارن والا، تو لوکل سپروائزر کے انوالومنٹ کے بغیر یہ سرکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. پھر لوکل سپروائزر بھی سارے ڈسکشن کا پارٹ بن جاتا ہے، لیکن لانگ رن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جانے کے بعد یہ دونوں سپروائزر آپس میں ایک لانگ ٹرم کولیبریشن بھی اسٹیبلش کرنے میں ان کو ایک موقع ملتا ہے. بالکل صحیح ہوگا سر. سر ایک چیز یہاں پہ میں اور وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سبجیکٹس پہ ہے کہ کوئی لمٹ ہے کہ کون کون سے سبجیکٹس کی آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، یا یہ ساری ہی اس کے لیے اوپن ہے؟ بیسیکلی ہمارا یہ جو سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے اس میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہمارے ہاں یہ آن لائن اپلیکیشن ہے. بیسیکلی پورٹل ہمارا اوپن ہوتا ہے، آن لائن اپلیکیشن ہے، اسٹوڈنٹ اپلائی کر لیتے ہیں. ہم نے سچ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ ان کے اپلیکیشن فارم کو ہی اسٹوڈنٹ پڑھ لے، اپلیکیشن فارم میں ہی کافی ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ریسرچ ایسی ہو جو پاکستان کے لیے امپارٹنٹ ہو، ڈیولپمنٹ کے لیے پری ریکویزٹ ہو، نیشنل نیڈز کے مطابق ہو، تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل اپلیکیشن فارم میں جگہ رکھی ہوئی ہے. تو ایکسپرٹ جو بھی ان کو ریویو کرتا ہے کہ اس کے 2 ٹیئر پروسیس ہے. ایک ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے، ہم تو کسی کے لیول پہ اس کے ریویو کرتے ہیں، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیجیبل ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ اپلیکیشن ہم ایک ایکسپرٹ کو بھجواتے ہیں جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور سبجیکٹ ایکسپرٹ نے ان کے یہ سارے کویشچن دیکھنے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ نے یہ کیا پلان کیا ہوا ہے، کیا یہ سائناپسس میں اس کے ہے، اگر سائناپسس میں ہے کیا فارن سپروائزر یہ کام کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ دونوں یہ کام کروا رہے ہیں، کیا یہ نیشنل نیڈز کے مطابق بھی ہے کہ گھسا پیٹا پرانا کام ہے، اس میں کوئی جدت ہے، کوئی ناولٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ سپروائزر سمجھ لیتا ہے، ایکسپرٹ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں یہ سارے کام ٹھیک ہے، نیشنل نیڈز کے مطابق بھی ہے،
تو پھر تو ان کو دوسرے راؤنڈ میں بھیج دیتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے ان کو آ جاتا ہے کہ نہیں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو ہم وی سینڈ دا اپلیکیشن بیک, اور یہ سارا آٹومیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آن لائن اپلیکیشن ہے. تو وی سینڈ دا اپلیکیشن بیک ٹو دا اسٹوڈنٹ کہ آپ کے اوپر یہ آبزرویشن لگی ہوئی ہے, آپ اس کا جواب دے دیجئے گا. دین اسٹوڈنٹ پھر اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھ کے اسی کوشچن کا جواب اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم سے بھی کنٹیکٹ کر لیتا ہے کہ تھوڑا سا اس جواب اس جو آبجیکشن لگی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر لیں, تو ہم ان کو ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں سپروائزر کا مقصد کیا ہے, یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. تو پھر اسٹوڈنٹ ہمیں دوبارہ اپلائی کرتا ہے, تو ایزیوم کرتے ہیں کہ دوسری دفعہ پہ سپروائزر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, ایکسپرٹ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, تو دین وہ سیکنڈ ٹیئر آف سلیکشن پروسیس میں چلا جاتا ہے جس کو ہم انٹرویو کے ذریعے کرتے ہیں. تو انٹرویو میں انہی اسٹوڈنٹ کو جن کو پہلے ان کو وہاں سے ملا ہوا ہے, ان کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے ایکسپرٹس نے, جو ہمارا ریویور ہے, تو دین ہم ان کو ایک کمیٹی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. اس کمیٹی کو بھی ہم نے اوپن نہیں چھوڑا ہوا, ان کے لیے بھی ہم نے 100 مارکس رکھے ہوئے ہیں کہ یہ 100 مارکس ہے, اور اس میں بھی آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ کیا یہ ریسرچ نیشنل نیڈز کے کو ایڈریس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس حوالے سے اسی کے لیے اچھے خاصے مارکس رکھے ہوئے ہیں, باقی مارکس بھی ہے, لیکن تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان اتنا امیر ملک نہیں ہے کہ وی جسٹ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو باہر بھجوانا شروع کر دے. تو ہم بھی چاہتے یہی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہے ان کا حل اس پہ ریسرچ ہو, اور اسی کا ہی حل نکالے اسی بہترین یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جا کے باہر. تو وہ جو اپلیکیشن ہم نے ریویورز کے لیے بھی کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے جو انٹرویو پینل کے لیے, تو اس کے لیے بھی جو 100 مارکس ہم نے رکھے ہیں, اس میں فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکل رکھا ہوا ہے, سبجیکٹ نالج ہے, اور اس طریقے سے آپ کی ریسرچ کی کیا افادیت ہے اس ملک کے لیے, کتنے عرصے میں یہ ملک کے اس کے فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کی ساری چیزیں اسی میں شامل ہے. اور پھر ایکسپرٹ ان کو انٹرویو پینل کے 3 پینل ہوتے ہیں, 3 پینلسٹ ہوتے ہیں, اپنے اپنے لیول پہ ان کو ریویو کرتا ہے. ابھی ہم ان کو کسی کا بھی اگر 60 مارکس ہے تو ہم اس کو پھر جانے دیتے ہیں. اگر 60 مارکس نہیں ہے وی سینڈ دیم اگین کہ آپ کو پچھلے انٹرویو میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے, تو یو پریپیئر اگین اینڈ یو گیٹ اندر چانس کہ آپ انٹرویو میں اپیئر ہو جائے, تاکہ آپ کو, کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی تو ویسے بھی کر لینی ہے, ان اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی تو کرنی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین پریپیئر ہو کے جائے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ود دا لمیٹڈ ریسورسز پاکستان ہے وہ اسٹوڈنٹ جائیں جہاں پہ واقعی ان کی ریسرچ کو پاکستان کے لیے ضرورت ہو. بالکل سر, یعنی کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑی ہی یعنی کہ اس لیے بھی وہ جس کو کہتے ہیں پاپڑ بیلنا وہ اس طریقے سے. لیکن ایک چیز ہے سر کہ ہم نے اکثر اسٹوڈینٹس کو بڑا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایچ ایس سی میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں کیا دوبارہ وقت نہیں لگ جائے گا؟ آپ بیسیکلی دیکھیں نا, میں فل برائٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہوں, اور فل برائٹ میں ان کا کوئی 18 مہینوں کا پروسیس ہے. ونس یو اپلائی فار فل برائٹ آپ 18 مہینے تک جہاز پہ نہیں بیٹھتے. تو ہمارا میکسیمم ٹائم اگر لگ جاتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت میں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ ہمارا یہ پروگرام فنڈ ہو رہا ہے ریکرنگ گرانٹ سے. ریکرنگ گرانٹ کیا چیز ہے کہ ایچ ای سی کو ہر سال فنڈنگ ملتی ہے, اس کے اگینسٹ ہم اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ اسی سال پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم سلیکشن بھی اس کے مطابق کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں ہم اتنی سلیکشن کر لیں کہ اس وقت پیسے نہ ہو اور اسٹوڈنٹ ویزا ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 سے 5 مہینے کے اندر اندر میکسیمم, ویسے تو 1.5-2 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن 4 سے 5 مہینے کے اندر اندر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ایوارڈ لیٹر موجود ہو اور وہ اپلائی کر سکے ویزے کے لیے. کیونکہ بڑی کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے. کریٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے آلریڈی پی ایچ ڈی کی ڈیوریشن تو شروع ہے, ہم اس کو جتنا بھی ڈیلے کریں گے اسی پی ایچ ڈی کی ڈیوریشن میں یہ کاؤنٹ تو ہو رہا ہے. تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس جلد سے جلد جائیں. اس حوالے سے آگے ہم ایک سوچ رہے ہیں, ایک پالیسی شفٹ لے کے آ رہے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ پالیسی شفٹ یہ ہے کہ ہم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہمارا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں.
کہ اسٹوڈنٹ انسٹیڈ آف 2 years 18 مہینے کے اندر وہ اپلائی کر سکے, اور انسٹیڈ آف 3.5 years 3 سال کے اندر اندر وہ اپلائی کر سکے, تاکہ اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ ٹائم ہو پی ایچ ڈی کے دوران, ان کے پاس ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. اگر تھوڑی بہت ویزے میں ڈیلے آ جاتا ہے یا ایچ ایس سی میں 2-3 مہینے زیادہ لگ جاتے ہیں, ان کو پھر یہ ایشو نہ ہو کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ہم بھی کانسٹنٹلی کوشش کر رہے تھے چیزوں کو ایوالو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک انگوئنگ پروسیس ہے کوالٹی کا, اور اسی کو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انکریز ہو. اور یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے رینکنگ 150 تک لے آئیں. ابھی 200 ہے, کیونکہ لاسٹ میٹنگ ابھی جو ہم نے کی ہے آلموسٹ مور دین 55% اسٹوڈنٹ نے ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں گئے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اسٹوڈنٹ آلریڈی کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو 5-10% اس طرف نہیں بھی جا رہے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ہم پش کریں کہ آپ ٹاپ 150 کی طرف جائیں, تاکہ کوالٹی بھی امپروو ہو اور اچھے کولیبریشن بھی اگر آگے اسٹیبلش ہونی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, تو اچھے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہماری کولیبریشن بھی اسٹیبلش ہو. یعنی کہ یہ جو یونیورسٹیز کی تعداد کم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ایچ ای سی کی طرف سے, یہ صرف کوالٹی بیس پہ کیا گیا ہے؟ جی بیسیکلی ہمارا ابھی فیصلہ ابھی پائپ لائن میں ہے. یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی, ٹائم فریم کی جو چینج ہونا ہے اور یونیورسٹی کی رینکنگ, یہ ابھی ہوا نہیں ہے. ابھی یہ دوبارہ جب ہم ایڈورٹائز کریں گے اس میں امید یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں انکارپوریٹ ہو جائے گی, لیکن ابھی پالیسی اپروول کے پروسیس میں ہے. ابھی اس کو ہم نے ایکچولی اپروو نہیں ہوئی, لیکن آگے کے لیے ہماری سوچ ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہو کہ چیزیں کس طرف جا رہا ہے. لیکن جب ہم ایڈورٹائز کریں گے تو ایکچولی پالیسی جو ہوگی وہ ویب سائٹ پہ اسی وقت آ جائے گی. بالکل جی, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹی وی, ایچ سی کا ویب ٹی وی, اور لائیو ای کچہری کا سیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ ہمیں سن رہے ہیں ریفا FM 102.2 کی لائیو جو ہے اس سے ہمیں آپ سن بھی رہے ہیں, اور فیس بک پیج سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جانزیب خان صاحب, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے, اور ان سے جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے جی وہ جاری ہے. سر ایک کوشچن ذرا میں اور ایڈ کروں گا اس میں, یہ کہ وہ ہے کوالٹی انشورنس ڈویژن کے حوالے سے. ہم متعدد دفعہ اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بات جو ہے نا کو اس حوالے سے کر بھی لیں. اب مجھے صرف ایک چیز جاننی ہے, وہ یہ کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ریسرچ کر رہا ہے وہاں پہ, اور جب وہ واپس آ جاتا ہے, کیا اس کی ریسرچ ایچ ای سی میں جا کے پراپر طریقے سے مانیٹر ہوتی ہے, یا وہ بھی کوالٹی انشورنس ڈویژن جو یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں وہی مانیٹر کرتے ہیں؟ نہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. جیسے یونیورسٹی کے ہمارے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, ایچ ای سی میں جب تک اس کی ڈگری اٹیسٹ نہیں ہو سکتی, جب اپنے ریسرچ کو وہ کنٹری ڈائریکٹری میں ان کو نہیں ڈالتا. تو ایچ ای سی اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے کوالٹی کرائیٹیریا کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے ڈیورنگ یور پی ایچ ڈی اسٹڈیز آپ نے کوالٹی کے پیرامیٹرز میٹ کیے تھے, آپ کے جو ریسرچ پبلیکیشن تھی کہ آپ نے اکارڈنگلی جہاں پہ پرسکرائب تھی اس طریقے سے آپ نے کی تھی, آپ نے کورس ورک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, آپ کی پی ایچ ڈی کا ریسرچ کیا اس لیول کا ہے, فورن ایویلویشن اس کی ہوئی ہے, اس کی اپروول اس طریقے سے ہوئی ہے. وہ سارے پیرامیٹر چیک کرنے کے بعد پھر ایچ ای سی اس کو الاؤ کرتا ہے کہ کنٹری ڈائریکٹری میں اس کو ڈال لے. جب تک اس کو کنٹری ڈائریکٹری میں نہیں ڈالتے, بے شک آپ کے پاس ڈگری ہو, ایچ ای سی اس کو اٹیسٹ نہیں کرے گا اور ایچ ای سی اس کو آگے نہیں مانے گا. صحیح ہو گیا سر. بس ایک کوشچن اور جی لاسٹ, اور وہ تمام کوشچن جی میں شامل کروں گا جی بالکل جن کا انتظار ہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں, وہ اس کو شامل کریں گے اپنی آج کی ای کچہری میں. سر وہ ہے جو آپ نے بات کی تھی سپروائزر کے حوالے سے, کہ جو فارن کا سپروائزر ہے وہ آپ کا جو یہاں پاکستان میں سپروائزر ہے اس کا ایکس وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کو کیسے مانیٹر کیا جاتا ہے؟ کیا ایچ سی کے پاس ان سپروائزر کا بھی سارا ڈیٹا ہے, موجود رہتا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہوتا, لیکن جب اپلیکیشن پہ ہم وہ کرواتے ہیں, جب اپلیکیشن ان کی آ جاتی ہے تو اس کی سپروائزر کی سی وی بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے, اور اس اپلیکیشن کو ایک تو سپروائزر کی سی وی بھی آ جاتی ہے, ادھر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس سی وی میں لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر سی وی نہ بھی ہو تو جو بھی اپلیکیشن میں وہ لکھ رہا ہے تو یہ بھی سپروائزر اس کو انڈورس کرتا ہے کہ یہ میرا سپروائزر نہیں ہے, میرا سپروائزر نہیں ہے. بالکل جی. تو جی بڑھتے ہیں جی, آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم لوگوں نے لیے ہوئے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, اور جو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ابھی جانزیب خان صاحب سے.
سر پہلا کوشچن ذرا میں آج کی ای کچہری میں شامل کرنا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ از دیر اینی لاسٹ ڈیٹ اور ڈیڈ لائن فار سبمیشن آف اپلیکیشن؟ اچھا، پچھلے سال تک سچ کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی. صحیح. اٹ واز اوپن آل ایئر لانگ. ہوتا یہ تھا کہ ہم جب بھی اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہوتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے، لیکن ہم نے کوئی ایک چیز پھر ظاہر بات ہے ہم نے سلیکشن تو سال میں 2-3 دفعہ ہی کرنی ہوتی تھی، تو ہم اپنے طریقے سے اس کو انٹرنلی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا میں نے کب میٹنگ کرنی ہے، ظاہر بات ہے ریویو کروانا ہے، ایک پیچھا پروسیس جیسے آپ نے بتایا، آپ نے خود اس کو نوٹ کیا کہ ایک لمبا پروسیس ہے، سارے کام کا ریویو کروانا، پھر اس کی ایلیجیبلٹی چیک کرنا، پھر اس کو ایکسپرٹس کے پاس بھجوانا. دیر از اے ہیکٹک پروسیس. اس کے ساتھ میں کنٹینیوس اس میں ہماری ٹیم لگی ہوتی ہے، میری ٹیم لگی ہوتی ہے اس میں. تو اس حوالے سے پہلے ہم یہی کرتے تھے کہ لاسٹ ڈیٹ نہیں ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے تھے، لیکن انٹرنلی ہم اپنے لیے رکھ لیتے تھے کہ اچھا فلاں تاریخ تک جو اپلیکیشنز آ گئی تو ہم نے وہ انٹرٹین کرنی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کا ایک رواج بھی ہے، پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے، کہ ہم لاسٹ ڈیٹ پہ سارے کام کرتے ہیں. اگر آپ اپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ دے دیں کہ فلاں تاریخ ہے تو ساری اپلیکیشن، کیونکہ اس وقت ہماری آن لائن اپلیکیشن نہیں تھی، تو 31 تاریخ اگر ہم رکھ لیتے تھے تو 31 تاریخ تک اسٹوڈنٹ ہمارے دفتر میں پہنچ جاتا تھا کہ بس میرا ایوارڈ لیٹر ڈاک میں پڑا ہوا ہے، آنے والا ہے، بس کل تک مجھے ٹائم دے دیجیے گا. صحیح. تو آپ دیکھ لیتے تھے کہ اچھا کل تک آ رہا ہے، دیکھ لیجیے گا. ابھی کیونکہ ابھی ہماری آن لائن اپلیکیشن آ گئی ہے، آن لائن اپلیکیشن میں ہم 3 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ اپلائی کر لیتے ہیں، وہ بیچ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ ہے، اس تاریخ تک ختم ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں ایک الگ بیچ مہینہ 1.5 مہینے کے پروسیس کے بعد، کیونکہ ہم تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ 1.5 مہینے میں اپنا پروسیس ہم کمپلیٹ کریں. پھر ایک اور بیچ ہم اناؤنس کرتے ہیں. یہ جو اگلا ہمارا بیچ اناؤنس ہوگا موسٹ پروبیبلی، کیونکہ 31 جولائی کو ہماری پورٹل بند ہوا ہے جس میں ہمارے پاس 210 اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، تو اس کو ہم پروسیس کرنے کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پورٹل ہم اوپن کریں گے تو موسٹ پروبیبلی سپٹمبر یا اکتوبر میں اس کو ہم دوبارہ اوپن کریں گے. اچھا ایک چیز اور سر کہ 210 اپلیکیشنز آپ کے پاس آئی ہیں، کیا کوئی لمٹ بھی ہے اس پہ کہ اتنی اپلیکیشنز ہونی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے لاسٹ ڈیٹ دی تھی، کیونکہ اٹس اے ویری کمپیٹیٹو پروگرام. آپ نے اپنے لیے ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں سپروائزر ڈھونڈنا ہے، آپ کا ریسرچ پرپوزل اس لیول کا ہونا چاہیے، آپ کی میں وہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے کہ آپ اسی سپروائزر کو ایگری کروائیں کہ آپ مجھے 6 مہینے کے لیے سپروائز کریں، کیونکہ وہ سپروائزر بھی تو اپنا ٹائم دے رہا ہے. بالکل. وہ سپروائزر اپنی ریسورسز دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وہ آپ کی ریسرچ کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. تو جب تک آپ اس لیول پہ آپ کی تیاری نہیں ہوگی کہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکے کہ میں نے صرف سلیکشن ہم نے کر کے بھیجنا تو نہیں ہے، اصل رسپانسبلٹی تو سپروائزر کے کاندھے پہ آ رہی ہے کہ اس نے 6 مہینے کے لیے اس اسٹوڈنٹ کو اس نے کمٹ کیا ہے کہ یہ کام میں نے کروانا ہے. تو اس حوالے سے 210 اپلیکیشن، اور ہر میٹنگ میں ہمارے پاس 3-4 میٹنگز ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنی اپلیکیشن آ جاتی ہے. اس میں 50 اپلیکیشن ایسی ہے 210 کے علاوہ جو پچھلی میٹنگ میں وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے انٹرویوز میں، تو وی ول بی انوائٹنگ دیم فار انٹرویوز کہ آپ ان کو، تو یہ 270 اپلیکیشن کو 260 اپلیکیشن کو ہم جو ابھی ہمارا بیچ آئے گا موسٹ پروبیبلی اگست کے آخر میں جو اس کو ہم انٹرویو کریں گے انشاءاللہ اسی میں ہم یہ اپلیکیشن پریزنٹ کریں گے، اور اس میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا اسٹوڈنٹ کو پھر ہم کمیونیکیٹ کریں گے. موسٹ پروبیبلی یہی اسٹوڈنٹ دسمبر جنوری میں جو سیمسٹر ہوگا اس کے لیے ان کے ویزا لگ جائیں گے اور یہ چلا جائیں گے. سر یہاں پہ 210 اپلیکیشنز پہ ہی میں دوبارہ بات کروں گا کہ ہمارے پاس پروبیلٹی کتنی آتی ہے کہ 210 اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں، ان میں سے سلیکشن اگر میں بات کروں کہ کتنی پروبیلٹی نکلتی ہے، کتنے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ہر دفعہ؟ میں اگر اوور آل اس پہ چلا جاؤں، کیونکہ اس میں ہمارا زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو امپروو کر کے بھیجیں، تو ہمارے پاس اگر سنس انسیپشن میں اگر دیکھ لوں 8020 اپلیکیشنز آئی ہے سنس انسیپشن آف دا پروگرام، اور اس میں 6545 کو ہم ایوارڈ کر چکے ہیں. صحیح ہو تو گیا. یہ
آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن کیونکہ اس میں ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جائیں, ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی ہم کسی کو ریجیکٹ کریں. بالکل. اسی لیے ہم ریویور کے دوران بھی, جب پہلا ریویو ہوتا ہے اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو اپلیکیشن واپس بھجواتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو امپروو کریں. اس کے بعد انٹرویوز میں بھی اگر وہ ایک دفعہ اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتا اپنے ریسرچ کو, تو دین وی ریکویسٹ ہم اگین ٹو کم فار انٹرویو, دوبارہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں. تو کیونکہ ہم ان کو اسٹوڈنٹ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی تو ویسے بھی ہو جانی ہے, انہوں نے ویسے بھی پاکستان کی فیکلٹی میں یا پاکستان کے ڈفرینٹ اداروں میں کام تو کرنا ہے پی ایچ ڈی کے بعد. بالکل. تو ان کو اگر ہم ان کی کوالٹی کو انہینس کریں گے تو ملک کا اس سے فائدہ ہے. صحیح. ایک چیز اور سر, اب چونکہ پہلے سوال سے ہی یہ سوال نکلتے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیڈ لائن جب ہوتی تھی تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایچ سی وہاں آفس میں آ جاتے تھے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ظاہر پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں, جو میں بات کرتا ہوں فرض لاہور ہے, کراچی ہے, ساری چیزیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں تو وہ کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچ سی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, اس پہ ڈیٹا بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ہماری وہ نمبر بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو کیا وہی نمبر ہمیں دوبارہ استعمال کرنے پڑیں گے اس چیز کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, دو چیزیں, کیونکہ اپلیکیشن بالکل آن لائن ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اپلائی کرتا ہے اس کے سارے جو سٹیجز ہے ان کو خود نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ لاگ ان کر کے کہ اچھا میری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی, میری اپلیکیشن دفتر کے لیول پہ ریویو ہو کے ایکسپرٹ کے پاس چلی گئی, اچھا ایکسپرٹ کی کمنٹس بھی آ گئے, ایکسپرٹ کی کمنٹس ان سے شیئر بھی ہو گئے. تو وہ پورے پروسیس کو وہ خود ہی گھر میں بیٹھ کے ڈیش بورڈ پہ مانیٹر کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن کی. تو ان کو سر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ابھی آپ کی اپلیکیشن کون سے فیز میں موجود ہے. بالکل, اس کو سب کچھ ڈیش بورڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو سچ ہمارے پاس ایچ ای سی دوبارہ بار بار کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے, کیونکہ ان کو اپنی اپلیکیشن نظر آ رہی ہے کہ میری اپلیکیشن پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جرنل کوئری ہوتی ہے, ان کے شاید اپلیکیشن اس نے ابھی جمع نہیں کرائی, ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, کچھ اس کو چیز سمجھ میں نہیں آئی, کوئی اور ان کا ایشو ہے. کیونکہ ونس یو بیکم پارٹ آف دیٹ اٹس اے فیملی, ہو سکتے ہے کہ آپ کے اور بھی سوالات ہو, میں فیملی کو لے کے جا سکتا ہوں, میں لے کے نہیں جا سکتا, میں نے فلاں مہینے میں جانا ہے, میری گرمیوں کا سیزن میں جانا ہے, میں نے سردیوں میں جانا ہے, میری ریسرچ ایسی ہو رہی ہے. دیر آر سو مینی ادر ایشوز, جو میرے کمپاؤنڈ کیسے جائیں گے, یہ ساری ایشوز بھی اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, ان کے سوالات ہوتے ہیں جینون. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ایک تو ہمارے دفتر کا بھی ایک فون نمبر دیا ہوا ہے, لیکن بہترین طریقہ کار یہی ہے irsep@hec.gov.pk. یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس پہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 آور کے اندر ہم آپ کو جواب دے دیں. ابھی بھی اگر کسی کو پورٹل پہ بھی ایشو آتا ہے اپلیکیشن سبمٹ کرنے میں, کیونکہ آئی ٹی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, تو یہی پہ ای میل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کے اندر اسٹوڈنٹ کو جواب بھی دے دیں اور وہ ایشو ریزالو کر کے بھی دے دیں, تاکہ ان کو کوئی ایشو نہ ہو اپلیکیشن جمع کرانے میں اور ان کے مسائل حل کرنے میں. لیکن ایک ایشو میں آپ کو یہاں سے ہائی لائٹ کر دو, جو اسٹوڈنٹ کو زیادہ کمپلین آتی ہے, آپ کو اپلیکیشن بھی زیادہ آئی ہوگی اور ہمارے پاس بھی ای میل آتی ہے, بینچ فی کا ڈیلے. بینچ فی کیونکہ اسکالرشپ میں ہم 3-4 چیزیں دیتے ہیں, اسٹائپنڈ دیتے ہیں, ٹکٹ, وہ تو ہم ادھر سے دے دیتے ہیں. ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم یونیورسٹی کو بینچ فی بھجواتے ہیں, جو یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. اس کے لیے ایک تو پری ریکویزٹ ہے, کچھ اسٹوڈنٹ کی اس میں غلطی آ جاتی ہے. وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے جوائن کر لیا, اب اس نے ہمیں انوائس نہیں بھیجی. اب جب تک وہ ہمیں انوائس نہیں بھیجے گا ہم اس کو پروسیس نہیں کر سکتے. تو ہم نے آلریڈی ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی آلریڈی دیا ہوا ہے, لیکن انوائس بھیجنے کے بعد بھی کیونکہ فارن ریمیٹنس ہے اور فارن ریمیٹنس میں کافی سٹیک ہولڈرز انوالو ہے, نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, وہ ڈالر کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھتے ہوئے, تو اس میں ہمارے 60-70 دن ایچ ای سی کے دفتر کے باہر ہی لگ جاتے ہیں. ایچ ای سی کے باہر بھی اتنا ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے, وہ اسٹوڈنٹ پھر سفر کر رہا ہوتا ہے,
تو اسٹوڈنٹ سے ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے جیسے ہی ویزا لگے ہمارے پاس فوراً ہی انوائس جمع کرا لیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو تو ہم کنٹرول کریں, جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اگر جلد سے جلد اپلیکیشن ہمارے پاس انوائس آئے گی تو ہم اتنی ہی جلدی اس کو پروسیس کریں گے, تو اتنی جلدی ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. جب بھی ہماری اسٹیٹ بینک کی اپروول آئے گی اس کی تو ہم اس کو جلد سے جلد پیمنٹ کر دیں گے. تو آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں اسٹوڈنٹ کو, جو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہے جو ایوارڈ ہو چکا ہے, ایک دفعہ پھر سب سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے. میں نے جو ابھی پری ڈپارچر اورینٹیشن بھی ہوا تھا اس میں بھی یہ بات کی تھی, اور اس کو اس پروگرام کے توسط سے بھی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ باہر جانے سے پہلے یا باہر جانے کے فوراً بعد جو بھی اس کی بینچ فی انوائس ہے ایز سون ایز پاسبل irsep@hec.gov پہ بھجوا دیں. جتنا جلدی بھجوائیں گے اتنے ہم دونوں کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہو, وہ سپروائزر آپ سے پیسوں کا پوچھے. بالکل ہم ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے, HEC ڈگنیٹی کے ساتھ, کیونکہ آپ واحد اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, ہم نے اسی یونیورسٹی میں اور بھی اسٹوڈنٹ بھیجنے ہوتے ہیں. تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کسی پروفیسر کو ایسا لگے کہ HEC نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, اور اس میں ہم سب HEC اسٹوڈنٹ ہم سب کی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ سون ایز پاسبل جیسے بھی ہمارے پاس انوائس پہنچے, ہم نے تو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے بالکل, لیکن اسٹوڈنٹ بھی اس کو اس طریقے سے پرائیورٹائز کریں. صحیح ہے سر. اچھا سوالات ہیں, لیکن اسی سے بینچ فی والے سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سوال موجود ہے. اور ایک چیز اور جی, جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں EDU TV سے, آپ لوگوں سے ایک عرض یہ ہے کہ جب آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ریئل نیم نہیں ہوتے لوگوں کے, کچھ ایسے نام ہوتے ہیں کہ پھر تھوڑا سا ہم نے اسے اوائڈ کیا کہ ہم ان کو نام نہ ہی شامل کریں, بلکہ سوالات ہی جو ہے نا وہ ہم شامل کر لیا کریں. یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ بینچ فی سے کیا مراد ہے اور یہ کس صورت میں ملے گی؟ اچھا, کیونکہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں وہ اس یونیورسٹی کے ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, یہ وہاں پہ انرول نہیں ہوتے. انہوں نے ایک سپروائزر نے بلایا ہوتا ہے اور سپروائزر نے ایک اسپیسیفک کام ایک کروانا ہوتا ہے, ایک ریسرچ کروانی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے اس سپروائزر کا اگر کوئی خرچہ آتا ہے, اس نے کوئی ایکسپیریمنٹ کروانا ہے, کوئی انہوں نے کمپاؤنڈ خریدنا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں, اگر انہوں نے اسپیس دینی ہے, انہوں نے کمپیوٹر دینا ہے, جگہ دینی ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے, تو یہ اس سپروائزر کے لیب کے لیے ایک اماؤنٹ ہے جو میکسیمم $3,500 ہے. ڈفرنٹ ممالک کے لیے ڈفرنٹ ہے, لیکن اگر میں USA کی بات کروں تو $3,500 ہے. UK کے لیے £1,750 ہے, آسٹریلیا اور کینیڈا ہر ایک ملک کے لیے اس طرح کے ڈفرنٹ ہے. تو وہ اس حوالے سے بینچ فی ہم اسی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, لیکن ہوتا اس سپروائزر کے لیب کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ کی اس پیسے سے اس نے پورے کروانے ہیں, اس پیسے سے پورے کروانے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز, جیسے آپ کی بات سے ہی میں اس کو کنٹینیو کروں گا آگے, کہ جیسے ڈالر کی بات کی ہے یا پاؤنڈ آ جاتے ہیں اس میں. اب ہمارے پاس ایک کویشچن بھی موجود تھا, لیکن اس کو ذرا میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں کہ اب مختلف ممالک میں مختلف کرنسیز ہیں, مختلف ویلیوز ہیں, تو کیا الاؤنس بھی مختلف ہی ہوگا ان کا؟ جی, ہمارے اگر ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, HEC کی ویب سائٹ پہ اور IRSEP کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک ملک کے لیے ہم نے الگ اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے. وہ ہمارے ڈفرنٹ ممالک کے لیے, فار ایگزامپل اگر UK ہے تو £750 ہے, تو جو بھی اس دن کا £50 کا ریٹ ہوگا. اگر USA ہے تو $1,500 ہے, کینیڈا $1,200 ہے $US ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے یورپ میں فرانس میں ہے $975 ہے آئی بلیو. تو اس طریقے سے یورپ میں باقی ممالک میں $900 ہے کئی. تو ڈفرنٹ ممالک کے لیے ہم نے پوری ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ہاں کتنا لیونگ الاؤنس مجھے وہاں پہ ملے گا اور کتنی بینچ فی ملے گی, جو ہماری ویب سائٹ پہ آلریڈی موجود ہے. سر, یہ تمام تر چیزیں جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے حوالے سے, اگر میں بات کروں کہ ہمارا جو کولیبریشن ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ, کیا جب انٹریکشن ایک اسٹوڈنٹ کا وہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہ یہاں سے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی وہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, اور وہاں پہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایک یونیورسٹی, تو ایسا ہے کہ یونیورسٹیز کا بھی آپس میں کوئی اشتراک ہو جاتا ہے؟
بہت زیادہ. جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ ایک موقع مل جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے تھرو, یہ ایک ایمبیسڈر چاہتا ہے, اور وہ سپروائزر, کیونکہ ان دونوں کا, اس سپروائزر کا اور اس سپروائزر کے ریسرچ ایریا بھی سیم ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ ادھر گیا ہے کیونکہ اسی ٹاپک پہ کام کر رہا ہے. تو زیادہ تر یہ اسٹوڈنٹ اپنے سپروائزر کے ساتھ, یا کیونکہ آج یہ اسٹوڈنٹ ہے 6 مہینے بعد, سال بعد یہ سب پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں اور فیکلٹی خود بن جاتے ہیں. تو 6 مہینے بعد, سال بعد اسی سپروائزر کے پاس, ہمارے پاس بہت زیادہ ایگزامپلز موجود ہے کہ اسی سپروائزر کے ساتھ این آر پی یو کے جوائنٹ پروجیکٹ کیا ہے. صحیح. وہ کام کر رہے ہیں, جوائنٹ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں, پوسٹ ڈاک کے لیے انہوں نے بلایا ہوا ہے انہی کے خرچے پہ, اور انہوں نے کولیبریشن کی ہے ٹو یونیورسٹی. تو یہ کافی اس کے جو بائی پروڈکٹس ہے, ایک اپنی ریسرچ کا تو ہے ہی, لیکن یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا کو اس پروگرام کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ, کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے جو باقی پروگراموں سے ڈفر ہے, کیونکہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان کی یونیورسٹی کی ریسرچ ہے, اس کی بہترین یونیورسٹی میں آپ نے وہاں پہ انالیسس کی ہے, تو وہ سپروائزر کو بھی انٹرسٹ آ گیا پاکستان کی اس ایریا سے, تو وہ آٹومیٹیکلی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کولیبریشن کرے. ردر دین اگر آپ کا فل ٹائم اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو انہی کے ایریا پہ وہ ریسرچ کرتا ہے, انہی کا ایشو ہوتا ہے, تو اس سے ہمیں وہ کولیبریشن کرنے میں اس کو یہاں پہ مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ وہ ایریا شاید پاکستان میں اس پہ ریسرچ نہ ہو رہی ہو. یہ ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے اس پروگرام کا کہ آگے جا کے کولیبریشن اسٹیبلش کرنے میں. بالکل جی. میں اگلا کوشچن ذرا شامل کروں گا یہاں پہ. ہاؤ مچ ٹائم HEC ریکوائرز فار اپلیکیشن پروسیسنگ اینڈ سلیکشن پروسیس؟ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے, ابھی 31 جولائی کو ہماری لاسٹ ڈیٹ گزر گئی جی, تو ہم ان اپلیکیشن کو ابھی خود پہلے ریویو کرنا شروع کریں گے کہ اچھا کون سی اپلیکیشن ایلیجیبل ہے, کون سی نہیں ہے, کس نے کون سے ڈاکومنٹ لگائے ہیں, کورس ورک کمپلیٹ ہے, سیناپسس اپروول کا لیٹر موجود ہے نہیں ہے. تو وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, کوئی 15-20 انیکشرز ہے, جس نے ہم نے اپنے لیے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہمارا سٹاف اس کو کرے گا تو اس کو سائن کرے گا کہ اچھا یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھی تھی. تو وہ اگر کسی کو شارٹ کمنگ اس کو نظر آئے گی تو وہ پھر اپنے اوپر لیول سے دیکھے گا کہ اچھا, پھر ان کو اسٹوڈنٹ کو اسی سسٹم کے تھرو پھر بتائیں گے کہ آپ کی یہ ڈاکومنٹ مسنگ ہے, آپ اس کو پورا کر لیجئے گا. یہ 1-1.5 مہینہ تو یہ پروسیس چلے گا, 1-1.5 مہینہ تو یہ ہمارا یہ پروسیس چلے گا. تو جیسی جو اپلیکیشن ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے ہم ایکسپرٹ کو بھجوا دیتے ہیں. ایکسپرٹ بھی ڈیفینیٹلی ہمارے سینئر ایکسپرٹ سے کافی سینئر لوگ ہیں, کیونکہ وی سیز رہے ہیں, کافی ریناؤنڈ ریسرچر ہے, تو ان کو بھی ہم 15-20 دن ٹائم دے دیتے ہیں ان پروگرامز کو ریویو کرنے کے لیے. تو یہ سارا تقریباً 1-1.5 مہینے کا ہمارا پروسیس ہوتا ہے لاسٹ ڈیٹ کے بعد. پھر ہم انٹرویو پینل کو بلاتے ہیں, انٹرویو پینل کے سامنے پھر اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں, 15-20 دن اسی پروسیس میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً 3 مہینے بعد لاسٹ ڈیٹ کے ہم ان کو ایوارڈ لیٹر تھما دیں گے ایک گرانٹ سیریمنی میں HEC میں کہ یہ آپ لے لیجئے گا. ہاں, لیکن اگر ایک پروگرام 6 مہینے پہلے لانچ ہوا ہے, 3 مہینے پہلے, 3 مہینے اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ تو یہی کہے گا کہ میں 6 مہینے پہلے میں نے اپلائی کیا تھا, لیکن ہم لاسٹ ڈیٹ سے ہی کاؤنٹ کریں گے, کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کے بعد اس اپلیکیشن کے اوپر ہم کارروائی شروع کر لیتے ہیں. صحیح ہوگا سر. یہاں پہ سر میں سیکیورٹی بانڈ کے حوالے سے ذرا بات کروں گا سر, اس حوالے سے کیا کچھ ہے, سیکیورٹی بانڈ کا سائن ہونا اور یہ چیزیں؟ اچھا, اس پروگرام میں آپ ریکوائرڈ ہے کہ آپ 3 سال پاکستان میں سرو کریں گے آفٹر کمپلیشن آف یور پی ایچ ڈی, کمپلیشن کے بعد. ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی کمپلیشن کے بعد. تو اس حوالے سے ہم ان سے ایک بانڈ سائن کرواتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کم ریٹرن ٹو پاکستان, کمپلیٹ یور پی ایچ ڈی فرام یور پیرنٹ یونیورسٹی, جس یونیورسٹی سے آپ گئے تھے, اور آپ نے پاکستان میں 3 سال سرو کرنا ہے. تو یہ اس کے بانڈ کا حصہ ہے. زیادہ تر لوگ اس میں انڈیجنس اسکالر ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی ان کا بانڈ انڈیجنس کا بھی ہوتا ہے 5 ایئرس کا, تو یہ دونوں ساتھ میں کنزیکٹیو چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے انڈیجنس کا پورا کر لیا تو ایئرسپ کا بھی آٹومیٹیکلی پورا ہی ہو جاتا ہے. سر ہمارے ہاں ایک تو سٹارٹنگ سے ایک بڑی بدقسمتی سے ایک چیز یہ چلتی تھی کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ ہمارے جاتے رہے باہر, اور یہ بڑی کامن سی ایک چیز آتی رہی کہ واپس نہیں آتے رہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس.
اب جیسے بیچ میں سیکورٹی بانڈ آ گیا تو کیا سیکورٹی بانڈ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسی کمپلینٹس آئی ہیں کہ اسٹوڈنٹ واپس نہیں آ رہا؟ یہ پروگرام بالکل ہمارے ڈفرینٹ باقی اسکالرشپ پروگرام میں یہ ایشو زیادہ آتے ہیں. اس میں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ آلریڈی ابراڈ ہے, ان کو ڈگری بھی وہی سے ملنی ہے, اس کا سارا کام وہی ہونا ہے, کیونکہ یہاں پہ ان اسٹوڈنٹ کی تو ڈگری پاکستان سے ہونی ہے, تو انہوں نے تو جا کے واپس ہی آنا ہے, کیونکہ آخری سٹیج پہ پی ایچ ڈی کون چھوڑے گا, ایسے تو ہی پاکستان واپس نہ آئے. تو اسی وجہ سے ان کے لیے بانڈ سے زیادہ ان کی اپنی پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, تو دے ہیو ٹو ریٹرن ٹو پاکستان, اور انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, اور ان کا ویزا بھی جو مل جاتا ہے وہ بھی اسی پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتا. یہ شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے, دیٹس فار 6 months. تو اب 6 مہینے بعد اگر آپ کوئی آپ کو ایڈیشنل گرانٹ مل جاتی ہے, جو ہم انکریج کرتے ہیں, اگر لوکل سپروائزر بھی اس کو ریکمینڈ کرتا ہے اور فارن سپروائزر بھی ریکمینڈ کرتا ہے, تو ایچ ای سی بھی ان کو ریکمینڈ کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے اگر یونیورسٹی ان کو پیسے دینا چاہتی ہے تاکہ ایڈیشنل کام کرو اسی پیسوں میں سے جو ہم سے تو ہم نہیں لے رہے, تو ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے. وہ ملک بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان جا کے آپ اپنے ملک میں ریسرچ کرو, اپنا کام کرو, اور اپنی پی ایچ ڈی ادھر ہی کمپلیٹ کر لو, کیونکہ ان کے پاس تو آپ بغیر پی ایچ ڈی کے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہوگا سر. اگلا سوال جی شامل کروں گا آج دوبارہ, بلکہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں. جنزیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے. آپ جو ہماری آج کی ای کچہری ہے اس کو لائیو EDU TV سے جو ہے نا وہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہمارا یہ ویب ٹی وی ہے HEC کا, اس کے ساتھ ساتھ ریفا FM 102.2 سے آپ ہمیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں, اور ریفا FM 102.2 کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے جی اس سے ہمیں لائیو دیکھ بھی رہے ہیں. سر اگلا کوشچن ذرا یہاں شامل کروں گا میں. ول HEC کوآرڈینیٹ ویزا انڈورسمنٹ پروسیس فار دا سلیکٹڈ اسکالر؟ اس میں یس اور نو دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں یہ ہے کہ ایوارڈ لیٹر ہی ہمارا کافی ہوتا ہے, کہ ایوارڈ لیٹر پہ ان کو ویزا مل جاتا ہے. اور اس کا ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو اتنے بھی ہمارے ویزا آفیسز ہے اسلام آباد کے, ان کو یہ پروگرام اتنا پرانا ہے اور HEC کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, تاکہ وہ بیک گراؤنڈ میں ہم سے ان کی ویریفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے ادھر سے اپلائی کر لیا, لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ ہم سے ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کو کوئی ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, کس اسکول سے پڑھا ہے, کس کالج سے پڑھا ہے, یہ سارے انفارمیشن پھر وہ ہم سے بھی کراس ویریفیکیشن کے لیے بھجواتے ہیں. تو اس حد تک تو ہم ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ ایوارڈ لیٹر دینے کے ساتھ اور ایمبیسی کے اگر کوئی کوشچن اور آنسر ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ کس کیٹیگری میں اپلائی کرنا ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے, فی کتنی ہے, کیسے دینی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کا اپنا ایشو ہے, اس میں HEC اس کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا. صحیح ہوگا سر. سر فنڈز کی بات کروں گا, اور یہ کوشچن بارہا ہمیں ہر کچہری میں جو ہے نا وہ آتا ہی رہا ہے, فنڈز کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے. یہ کوشچن ہے کہ ول HEC ہاؤ فنڈز ول بی ریلیز. سر فنڈ کیسے ریلیز ہوگا؟ اچھا, یہ بڑا ایک میرے خیال میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ اس میں ہمارے پاس فنڈنگ ایشو کا ایشو جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں شروع میں, تو شاید ابھی فار ایگزامپل جون کے مہینے میں آپ کو اندازہ ہے کہ فائنینشیل ایئر اینڈ ہوتا ہے, اور اگست میں ہی پہلی ٹرانچ آتی ہے. تو وہاں پہ تو واحد پیریڈ ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فنڈ ریلیز کے لیے, کیونکہ وہ 1-2 مہینے تک وہ گورنمنٹ کا فائنینشیل ایئر جو ختم ہوتا ہے اور اگلا فائنینشیل ایئر کے فنڈ ابھی ریلیز نہیں ہوتے, تو وہ ایک اوور لیپنگ پیریڈ ہوتا ہے. وہ صرف ہمارا نہیں, پورے پاکستان کا ہی ایسا ہی ہے. تو وہ پہلا ایک ایسا تو ہے, جیسے میں اس پروگرام کی توسط سے آپ کو اسٹوڈنٹ کو یہ بھی مبارکباد دے دوں کہ اسی مہینے کے پیسے اسی سال میں پہلا ٹرینچ آج آ گیا ہمارے پاس, اور ابھی ہم نے کوئی آج 20-25 فائل سائن کر کے جن کے ویزے آئے ہوئے تھے, تو وہ انشاءاللہ وہ ہم نے بھجوا دیے ہیں. تو وہ موسٹ پروبیبلی ان کو 5-10 دن کے اندر ہم ایڈوانس دے دیں گے. 6 مہینے کا ایڈوانس ہم دیتے ہیں, 6 مہینے کا ہم ان کو ایڈوانس دیتے ہیں یہاں سے جانے سے پہلے, کیونکہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ 2 مہینے کا یہاں سے دیتے تھے, پھر ایمبیسی میں بھجوا دیتے تھے. لیکن جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ فارن ریمیٹنس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے,
کہ وہ اسٹوڈنٹ 2 مہینے 3 مہینے تک بھی اس کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے تھے تو وہ سفر کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ 2 مہینے کے پیسے جو وہ لے کے جاتا تھا وہ تو جو انہوں نے جگہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے تو وہ ایڈوانس لے لیتا تھا, کوئی نئی چیزیں خریدی لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے اس کا خرچہ شروع میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, شروع سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کو 6 مہینے کے پیسے ایڈوانس میں دیں گے, ساتھ میں 6 مہینے کا ایک ریٹرن ٹکٹ بھی دیں گے کہ 6 مہینے بعد ان کو وہاں سے ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہاتھ میں موجود ہو کہ وہ پاکستان آئے تو ہم ریٹرن ٹکٹ بھی دیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم بینچ فی ہے, بینچ فی اگینسٹ دا انوائس ہم یونیورسٹی کو باہر ہی بھجواتے ہیں. تو ایک پیمنٹ ایسی ہے جس پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ بینچ فی ہے جس میں سے اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں, ہمیں بھی اس کا احساس ہے, لیکن اس میں کیونکہ باقی اسٹیک ہولڈر اتنے زیادہ ہے کہ ڈائریکٹ اس میں ایچ ای سی کے اندر کمانڈ میں چیزیں کم ہے, لیکن جتنی چیزیں ایچ ای سی کے اندر ہم امپروو کر سکتے ہیں اور جتنی ہم اس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں, ہم ریسٹ ایشور کرتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ کو کہ ایچ ای سی کے لیے یہ بالکل ٹاپ پرائرٹی ہے کہ بینچ فی انوائس جیسے بھی آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی دن ہی اس کو پروسیس کریں, پرووائڈیڈ ڈالر کور موجود ہو. ڈالر کور موجود ہو. سر آئی ایم شیور کہ یہ جو فیسز ہیں یہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہوں گی, یا اس کا کوئی اور ہے پروسیس, یعنی کہ یہ جاتے ہیں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں, یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں گئے. اور یونیورسٹی کا جو سر ویزا کا ہے, ایک ٹریول ایجنٹ ہے بیسک, تو اس کو بھی اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے یا یونیورسٹی ڈیل کرے گی؟ نہیں, بیسیکلی 3 پیمنٹ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, ایک ہے اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں, صحیح, ٹھیک ہے نا. ایک ٹکٹ کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں, یا اسٹوڈنٹ خود خرید لیتا ہے, اسٹوڈنٹ کو دے دیتے ہیں, یا ہم ایجنٹ کے ذریعے خرید کے دیتے ہیں تو وہ ہم ایجنٹ کو دے دیتے ہیں ٹکٹ کے پیسے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے اس کے لیے جو ٹیوشن فی ہے جس کو ہم بینچ فی کہتے ہیں. بینچ فی وہ جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کیا ہوا ہے وہ ایک انوائس انیشیٹ کریں گے, انہی یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہوگا, اسی یونیورسٹی کا اس کا نام ہوگا, اور ایچ ای سی اسی یونیورسٹی کو ہی بھجوائے گا اس کے پیسے, اسی اسٹوڈنٹ کے پیسے. وہ اسٹوڈنٹ کو ہم نہیں دیں گے. جی اگینسٹ انوائس. ٹھیک ہو گیا سر. اور جب تک انوائس ہمارے پاس نہیں آتی, کیونکہ انوائس کے اوپر اس یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ڈیٹیل ہوتی ہے, اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس کے بغیر ہم پیسہ بھجوا ہی نہیں سکتے. صحیح سر. یہ پیمنٹ والا بڑا ہی وہ کوشچن جو تھا بیسک بھی تھا اور کافی چیزیں یہ جاننے والی بھی تھی اس میں. خیر آگے چلیں گے سر. کوشچن ہے, واٹ آر دا پروگرس رپورٹ ریکوائرمنٹ آف ایچ ای سی؟ ایچ ای سی کے ویب سائٹ پہ 2 ریکوائرمنٹ ہے ہماری. ایک ہے جوائننگ رپورٹ, جیسے آپ جوائن کرتے ہیں تو سپروائزر کے پاس تو ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ فارن سپروائزر کے تھرو آپ ہمیں جوائننگ بھجوا دیں کہ آپ نے جوائن کر لیا وہاں پہ XYZ ڈیٹ کو, اور جو بھی آپ کی وہ ہے تو اسی میں ہم پھر سپروائزر سے بینچ فی کی ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ ان کی بینچ فی انوائس ایز سون ایز پاسبل بھجوا دیں. لیکن 6 مہینے کمپلیشن پہ ہمارے ایچ ای سی کے ویب سائٹ پہ ایک فیڈ بیک پرفارما ہمارا آلریڈی موجود ہے, جس میں سارے پیرامیٹر ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ 6 مہینے میں کیا کیا, آپ کو کیا فائدہ ہوا, کتنی ریسرچ کی, کتنی پبلیکیشن کی, کتنی کولیبریشن اسٹیبلش کی. یہ ساری چیزیں کے لیے ہمارا 6 مہینے بعد اس کے ساتھ پاسپورٹ کا انٹری اور ایگزٹ بھی اس میں شامل ہے, فارن سپروائزر کا لیٹر, ریفرنس لیٹر, اور پھر لوکل سپروائزر کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تب آپ یہ ہمیں بھجواتے ہیں لوکل سپروائزر لیٹر کے ساتھ کہ بندے اسٹوڈنٹ نے مجھے خیر خیریت سے واپس جوائن بھی کر لیا. بالکل. سر کوشچن اگلا شامل کروں گا کیونکہ ایک تو ٹائم کی جو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں یہ کافی جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ جتنے جو ہے نا جلدی میں کوشچن شامل کر سکوں تاکہ وہ ریسٹرکشنز جو ہے نا ہمارے اوپر جو لگی ہوئی ہیں اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے سر. تو اگلا کوشچن ہے سر, کین اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اویل دا اسکالرشپ ٹوائس؟ نہیں, بیسیکلی یہ پروگرام میں نے شروع میں جیسے بتایا یہ پروگرام ہے ہی فارن ایکسپوجر کے لیے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے آلریڈی کوئی بھی اسکالرشپ باہر کا لے رہے ہیں, خواہ وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک پورشن ہے جو باہر جاتا ہے, یا پنجاب ہائر ایجوکیشن کا بھی ارسب کا پروگرام ہے, یا کوئی ایسی باہر پروویژن ہے کہ جو انہوں نے آلریڈی ایکسپوجر لیا ہوا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, خواہ وہ اپنے اسکالرشپ پہ کر رہا ہے کسی کے,
یا کوئی اپنے سیلف فنڈڈ کر رہا ہے, وہ سب ایلیجیبل ہے, خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں خواہ وہ پبلک سیکٹر میں کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ کون سے پبلک سیکٹر بھی آ گیا سر اس میں, پبلک اور پرائیویٹ دونوں, پرائیویٹ بھی آ گیا اس میں, یعنی دونوں سیکٹر میں دیکھا جائے گا اس کو. بالکل سر, آگے بڑھیں گے ذرا اگلے کویشچن کی طرف. سلیکشن کمیٹی سر, بڑا اہم کویشچن ہے سر. سلیکشن کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں سر؟ پوچھ رہے ہیں. سلیکشن جیسا میں نے بتایا کہ سلیکشن کمیٹی میں اٹس اے 2-tier پروسیس, 3-tier پروسیس, لیکن ایک تو صرف ایلیجیبلٹی کرائٹیریا چیک کرتا ہے, وہ HEC کرتا ہے. اپلیکیشن جیسے ہمارے پاس آتی ہے تو HEC اس کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو چیک کرتا ہے کہ اچھا اس میں کیا ہے. اس کے بعد پھر HEC نے کوئی ایکسپرٹ ہے ہمارے سینئر, ان کو ہم بھجوا دیتے ہیں, کیونکہ اس پروگرام میں ہمارا انیشل مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں نے PhD کرنی ہی کرنی ہے. تو ہم اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ تیار ہے باہر جانے کے لیے اور اس نے ساری ایفرٹ کی ہے, ایکسیپٹنس لیٹر بھی لے لیا اور سارے کام ہو گئے, تو اگر اس کا وہ سارا کام ایک لائن میں ہے تو ہم اس اسٹوڈنٹ کو بھیج دیں. تو ہم پہلے لیول پہ ہم ایکسپرٹ سے ریویو کرواتے ہیں, اور ریویو کروانے کے بعد اس کا جو بھی ریویو آتا ہے وہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ سے تو ہم شیئر نہیں کرتے کہ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو ریویو کرواتے ہیں. ریویو کروانے کے بعد اگر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہم اسٹوڈنٹ کو انٹرویو پینل کے لیے بلاتے ہیں. اگر وہ اس کا نہیں آتا تو اسٹوڈنٹ اس کو امپروو کر لیتا ہے. لیکن ریویو کے بعد اگر اسٹوڈنٹ انٹرویو پینل کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو پینل ہم نے بڑا ہی کلا رکھا ہوا ہے. کلے کا مطلب یہ ہے جو HEC کا ایک اپرووڈ سپروائزر کی لسٹ ہے, اپرووڈ سپروائزر میں کوئی بھی اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ اباؤ ہوتی ہے. اسسٹنٹ پروفیسر زیادہ تر اسسٹنٹ پروفیسر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسوسیٹ یا پروفیسر کو ہی بلا لیں, لیکن ہم اس میں سے رینڈملی اسی سبجیکٹ کے حوالے سے 3 پروفیسر پک کر لیتے ہیں, اور وہ ہر وقت چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کمیٹی میں 3 پروفیسروں کے سامنے اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں, اور ہر ایک پروفیسر کے پاس 100 مارکس ہیں. اس میں HEC کا ایک آبزرور بیٹھا ہوتا ہے جس کے 0 مارکس ہیں. HEC کا کوئی بھی, صرف ہم آبزرور بیٹھے ہوتے ہیں, HEC کے میں بیٹھا ہوتا ہوں یا کوئی اور ہمارے سینئر کولیگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ صرف یہ آبزرو کرتے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کا حق نہ مارا جائے, ان کو پوری طریقے سے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے سلیکشن کمیٹی کے سامنے. سلیکشن کمیٹی کو پہلے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر 60% سے کسی کو آپ مارکس کم دیں گے آن ایوریج تو وہ اسٹوڈنٹ فیل کنسیڈر ہوگا. ان فیوچر اس کو بھی ہم خواہش ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو 70 پہ لے جائیں, اسی سلیکشن کے سکور کو بھی ہم 70 پہ لے جائیں, کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کا سکور ویسے بھی ہائر 70s میں یہ آ رہا ہے. تو اس کو بھی ہم کوالٹی کی طرف, جس سے میں نے ذکر کر رہا ہوں بار بار, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی کو اور انہینس کرتے جائیں, اور PhD کی, لوکل PhD کی کوالٹی کو یہ پروگرام ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں PhD کوئی کر رہا ہے تو یہی پروگرام اس کی کوالٹی کو ڈائریکٹ انہینس کرتا ہے. تو اس ایکسپرٹ کمیٹی کے سامنے اس کے مارکس ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے مارکس لگا کے پھر ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں اور ان سے سائن کروا لیتے ہیں. تو اس کے جس کے بھی 60 اینڈ اباو آن ایوریج آ جاتے ہیں اس کو فی الحال ہم آفر کر لیتے ہیں اسکالرشپ. اگر اس کو 60 اینڈ بلو آتے ہیں تو ہم ان کو ایک چانس اور دیتے ہیں کہ آپ نے انٹرویو میں آئے تھے, آپ کی جو ریکوائرڈ سکور ہے آپ نے نہیں لیا, ہم آپ کو ایک اور موقع دیتے ہیں ٹو پریزنٹ یور کیس. ایک ڈفرنٹ کمیٹی ہوتی ہے اگلی دفعہ, ٹو پریزنٹ یور کیس ٹو دیٹ کمیٹی, اور اس میں مطابق وہ اس کو جو بھی اس کو ڈیسیجن مل جاتا ہے پھر وہ اس کا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر اسی میں بھی وہ سلیکٹ نہیں ہوا تو نکل جاتا ہے, اگر اسی میں سلیکٹ ہو گیا تو باقیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریویو میں چلا جاتا ہے. اور نہیں, اگر 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں دیں گے, پھر اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ جا کے اپنی یونیورسٹی میں PhD کمپلیٹ کریں, ایکسپٹ پہ آپ کو اپرچونٹی نہیں ملے گی. یعنی فرسٹ ریویو دین سیکنڈ پہ آ کے PhD نہیں, اس کو کہتے ہیں. ریویو آ گیا,
ریویو کے بعد اگر وہ سلیکٹ نہیں ہوا, ریویو میں اس کے آبزرویشن لگی, تو ہم ریویو میں ایک چانس دیں گے کہ اس کو دوبارہ امپروو کرو. ٹھیک ہے. اب ریویور نے اس کو دوسری دفعہ ریکمینڈ کر لیا, یا تو ریویور نے اگر دوسری دفعہ بھی کہہ دیا کہ نہیں آپ کی اپلیکیشن اس لیول کا نہیں ہے, تو ہم اسٹوڈنٹ کو ادھر اسٹاپ کر لیتے ہیں کہ آپ ادھر جا کے پی ایچ ڈی کر لو, آپ کی ریسرچ اس لیول کی نہیں ہے, آپ ایکسپرٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. لیکن اگر وہ پہلی دفعہ سے آ جاتا ہے تو ہم انٹرویو میں بھی اس کو 2 چانس دیتے ہیں. تو 2 چانس ہم ریویو میں دیتے ہیں اور 2 چانس انٹرویو میں دیتے ہیں. تو ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے چانسز کے باوجود بھی اگر وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا, تو میرے خیال میں اس کو پھر ریسرچ کو امپروو کرنے کی اس میں کافی گنجائش موجود ہے. بالکل جی. ایک سر اور کویشچن جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا ہیلتھ کے حوالے سے. مجھے بھی اس چیز کا اتنا علم نہیں ہے کہ کیا یہ چیز شامل ہے, اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو سر اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ہمارا یہاں سے چلا جاتا ہے فیلوشپ پہ, تو اب ہر قسم کی پرابلمز ہیں, ہیلتھ کی پرابلمز چل رہی ہوتی, تو کیا ایسا کوئی انشورنس یا کوئی چیزیں موجود ہیں اس میں؟ نہیں, اس میں انشورنس تو نہیں ہے, لیکن جو بھی اماؤنٹ اس کو ملتی ہے تو اسی پہ ہی وہ اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے. ایج کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ بھی ہمارا جو ریوائز پروپوزل جس میں وہ کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہمارا ایک پروپوزل ہے, کیونکہ ابھی جو پروگرام ہے یہ اس میں ایج شامل نہیں ہے, تو کسی بھی لیول پہ اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹ ینگ ایج میں ہی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں. تو ابھی ہماری ایک پروپوزل یہی ہے, کیونکہ ہماری انڈیجنس اسکالرشپ کے لیے اگر آپ ایلیجیبل ہونے کے لیے اس کے ایک ریکویزٹ یہی ہے کہ 35 ایئر فریش اسٹوڈنٹ ہے اور 40 ایئرس پہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے آگے پروپوزل یہی ہے, لیکن یہ پروپوزل کی شکل میں ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. جب تک HEC کے ویب سائٹ پہ نہیں آتا تب تک وہ پروپوزل ہی ہے. وہ یہ ہے کہ 40 ایئرس فریش اسٹوڈنٹ کے لیے جس کی جاب نہیں ہے, اور 45 کیونکہ اس نے 40 پہ شروع کیا تھا, جو جا کے وہ 45 ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آلریڈی کہیں نہ کہیں وہ نوکری کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا سر. ہمارے ساتھ جی بالکل موجود ہیں جنزیب خان صاحب, اور جو ہمارا موضوع ہے جی انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کی. سر ایک آخری کویشچن, اس کے بعد میں آج کی جو ای کچہری ہے اس کے ذرا اختتام کی طرف چلوں گا. سر وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹس اگر تصدیق شدہ نہیں ہیں اور اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہے, تو کیا اس کے بعد دوبارہ, ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس اپلیکیشنز موجود تھی, 31 تاریخ تھی, یہ چیزیں, اور ڈاکومنٹس وہاں پہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ذرا ایک دفعہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا دوبارہ اسٹوڈنٹ کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کے فلاں ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں, یا کس طریقے سے یہ ہوتا ہے پھر؟ یہ ہمارے پاس جیسی اپلیکیشن آ جاتی ہے, جیسے میں نے بتایا نا, یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اپلیکیشن ساری آ گئی, آپ نے اپنی اپلیکیشن اپنے ڈیش بورڈ پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ HEC کے پاس کب پہنچی. اس کے بعد پھر ہمارا ٹیم اس کو ریویو کرنا, پھر اس کو اوپن کرتی ہے. اس میں ہم نے کوئی 15-16 ڈاکومنٹ ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں. کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے 18 کریڈٹ آور کورس ورک کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, تو اس کی ٹرانسکرپٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس نے اٹیچ کی ہے کہ نہیں کی ہے, تو وہ ہم نے دیکھنی ہے. ساتھ میں ریسرچ ٹاپک اپروول جو بسر سے ہے, کیا اس کی ٹاپک اور سائناپسس دونوں کی اپروول کی کاپیاں لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی, وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا اس نے گیٹ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا, وہ بھی آ جاتے ہیں. کیا اس اسٹوڈنٹ کے پاس PhD کا جینوئن ایڈمیشن بھی موجود ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی اس نے لگانا ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہم نے اس کے دیکھنے ہیں. اس میں کسی بھی ڈاکومنٹ پہ جہاں پہ بھی ہمیں ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس ڈاکومنٹس میں تھوڑی سی کمی ہے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, تو ہم فوراً ہی اسی اپلیکیشن پہ ادھر سے ہی کوئری ریز کر لیتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ کو فوراً ہی ڈیش بورڈ پہ کلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ HEC کی یہ کوئری آئی ہے, اس کا میں نے اب جواب دینا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سائناپسس کی کاپی اس نے نہ لگائی ہو سکتا ہے کوئی ڈاکومنٹ اس نے غلط وہ اٹیچ کر دیا ہو, یا ڈاکومنٹ اٹیچ ہی نہ کیا ہو, یا ریلیونٹ نہ ہو, یا ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ ہمارے کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر رہا, تو وہ اس کے حوالے سے ہم ان سے اور انفارمیشن مانگتے ہیں
تو جب تک ہمارے سسٹم کو ہمارے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو وہ فلفل نہیں کرتا تب تک اس اپلیکیشن آگے نہیں جا سکتی. بالکل سر. بالکل جی, ہمارا جو آج کا ای کچہری کا سیشن ہے جی وہ ذرا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر جی جنزیب خان صاحب موجود تھے انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹو پروگرام کے. جنزیب صاحب بہت جو ہے نا آپ نے ڈیٹیل سے اس چیز کو ڈسکس کیا اور ہماری بھی یہ کوشش رہی کہ جتنے کویشچنز ہم شامل کر سکتے تھے وہ ہم کریں. ہمیں اپنے طلباء سے جی یہی امید رہتی ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں باہر وہ وہاں پہ بھی ملک اور قوم کا نام جو ہے روشن کریں اور واپس پاکستان آ کے جو پاکستان کی خدمت کریں. بالکل ہمارے ساتھ جس طرح کے ادارے موجود ہیں جی وہاں پہ ایچ ای سی جیسے کہ موجود ہے اور ہمارے لیے جو انیشیٹو ایچ ای سی لے رہا ہے اس کی قدر کس چیز کی کرنی چاہیے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے جی ہر جگہ پہ جا کے. بہت شکریہ سر آج کی ای کچہری میں ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ دیکھ رہے جی ای ڈی یو ٹی وی اور آج اختتام کی طرف چلتے ہیں اپنے ای کچہری کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ ریفا ایف ایم 102.2 سے اس کو لائیو سن بھی رہے تھے اور آفیشیل پیج سے دیکھ بھی رہے تھے. مجھے عاصم خزین کو آج کی اس ای کچہری کے ساتھ جنزیب خان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.